بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم چند ایسے معاملات پر بات کریں گے جن پر اس وقت سنجیدہ بحث ہو رہی ہے اور جن کے حوالے سے سخت الزامات اور ججمنٹل بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے نئے سال کی تقریبات کی جو پاک ویو سوسائٹی اسلام آباد میں ہوئیں، اور وہاں جو ہنگامہ آرائی سامنے آئی اس نے خاصی توجہ حاصل کی ہے۔ اس واقعے پر مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اسی تناظر میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے رجب بٹ کے معاملے کی طرف، جہاں میاں علی عشق کا لائسنس پنجاب بار کونسل نے کینسل کر دیا ہے۔ تیسرا اہم موضوع ہے جوہران نظامی، جو ایک نوجوان پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ ان کا ایک کالم جو بظاہر ایکسپریس نیوز میں شائع ہوا، بعد میں ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ کچھ حلقے اسے حکومت کے دباؤ کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اسی تسلسل میں ہم سندھ کی صورتحال کا ذکر کریں گے، جہاں سہیل آفریدی نے جانے کا اعلان کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آیا ہے۔ نئے سال کی تقریبات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کر رہی ہے جو بظاہر اے آئی سے بنائی گئی جعلی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ تصویر میں سہیل آفریدی کو کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ شاید وہ کسی خٹک کے ساتھ موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک تصویر غالباً شاہ محمود قریشی کے گھر کے دورے سے لی گئی اور اس میں رد و بدل کر کے ایک نئی جعلی تصویر تیار کی گئی تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ نئے سال کی رات سہیل آفریدی کسی عیاشی میں مصروف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو نہ قابو کیا جا سکا، نہ خریدا جا سکا، نہ جھکایا جا سکا۔ انہوں نے جو ایک تحریک پیدا کی ہے اس کے بعد کئی حلقے بے چین دکھائی دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بدنام کرنے کے پرانے ہتھ کنڈے ایک بار پھر آزمائے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں پاک ویو سوسائٹی کے اصل معاملے کی طرف۔ یہ سوسائٹی عالم خان صاحب کی ہے، جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں اور جن کے شریف خاندان کے ساتھ سیاسی تعلقات بھی معروف ہے۔ یہ وہی سوسائٹی ہے جس کے بارے میں لاہور میں سیلاب کے دوران بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ مبینہ طور پر یہ دریا کے اندر بنائی گئی اور اس وقت بھی پانی سوسائٹی میں داخل ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، ان یوٹیوبرز کے ساتھ مبینہ طور پر مار پیٹ بھی ہوئی۔ بعد میں کچھ لوگوں کو دباؤ، کچھ کو مراعات اور کچھ کو دیگر طریقوں سے خاموش کرایا گیا۔ کچھ بڑے اور معروف اینکرز جن کے نام لینا مناسب نہیں، انہوں نے اس معاملے کو بھرپور سپورٹ بھی کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا، کیا ان کا نقصان پورا کیا گیا؟ اس بارے میں اب تک کوئی واضح اطلاع سامنے نہیں آئی۔ اسی تناظر میں اسلام آباد پاک ویو سوسائٹی کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں عالم خان صاحب کے گارڈز کو لوگوں پر تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ الزام یہ تھا کہ سوسائٹی کی فیس خود ہی بڑھا دی گئی اور جو لوگ پرانی لاگت پر پلاٹ لینے آئے، جب انہوں نے احتجاج کیا تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ ان واقعات کی ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ میں وہ ویڈیوز یہاں نہیں چلا رہا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی مہم چلا رہا ہوں، بلکہ صرف ریفرنس کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ میرا عالم خان صاحب سے ذاتی طور پر کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک امیر اور بااثر شخصیت ہیں اور میری ان سے کوئی برابری نہیں بنتی، لیکن جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ضروری ہے اور اس میں ان تمام پہلوؤں کا ذکر اور وضاحت کرنا بنتا ہے۔ اب یہی پاک ویو سوسائٹی ہے جہاں ماضی میں زمین کے تنازعات کے مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں، لینڈ ایکوزیشن کے معاملات، زمینوں پر جھگڑے۔ بہرحال اس سوسائٹی کی اپنی ایک پوری ہسٹری ہے، یہ کوئی انوکھا معاملہ نہیں۔ تقریباً ہر بڑی پراپرٹی میں اسی طرح کے مسائل سامنے آتے رہے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر ایک تقریب کا اعلان کیا گیا، 2000 روپے کی ٹکٹ رکھی گئی اور بتایا گیا کہ یہ 22 کی کیٹیگری میں ہے۔ نوجوانوں نے بھی ٹکٹیں خریدیں اور اطلاعات کے مطابق لاکھوں روپے کی ٹکٹیں فروخت ہوئیں، لیکن جب لوگ تقریب کے لیے پہنچے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اندر داخلہ صرف فیملی کے ساتھ ممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ شرط تھی تو ٹکٹ بیچتے وقت نوجوانوں کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ اکیلے افراد کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی؟ نئے سال کا جشن منانے کے لیے نوجوان بھی موقع پر پہنچے، مگر گارڈز نے انہیں روک دیا۔ کہا گیا کہ اگر ساتھ کوئی خاتون یا بچے ہوں تو ہی اندر جا سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں معاملہ بگڑا اور جھگڑا شروع ہوا۔ کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جیسے ہی کانسرٹ کا وقت قریب آیا تو گارڈز نے 2000 والی ٹکٹیں 1000 روپے میں بیچنا شروع کر دیں، لیکن اس کے باوجود کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اگر یہ درست ہے تو یہ صورتحال مزید اشتعال پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس موقع پر انتظامیہ کا کوئی واضح نمائندہ موجود نہیں تھا۔ جن لوگوں نے ٹکٹ خریدی تھی ان کے ساتھ یا تو غلط بیانی کی گئی یا پھر انہیں مکمل طور پر اگنور کر دیا گیا۔ یہ سب ایڈمنسٹریشن بہتر جانتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اکیلے آنے والے ٹکٹ ہولڈرز کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں لوگ کیا کریں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رویہ شروع ہی سے سخت اور تحقیر آمیز تھا۔ پہلے اس رویے کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے جس نے یہ جھگڑا پیدا کیا۔ کیا اب عالم خان صاحب سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کیوں کی گئی؟ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کیونکہ لوگوں کو یقین ہو چکا ہے کہ انہیں کہیں سے انصاف نہیں ملے گا۔ لوگ عدالت جائیں، کسی بڑے آدمی کو سزا دلوا سکیں۔ آئینی ترمیم کے بعد تو صورتحال یہ ہے کہ طاقتور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود اگر کوئی شخص کہیں جاتا ہے تو دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں زمینیں ہوں، بلڈوزر آتے ہیں، سب کچھ تباہ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو حکومت کی زمین تھی 50 سال پرانی، یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوجوانوں نے جو کیا وہ درست تھا، میں ان کے عمل کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ اس نظام پر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ انہیں یقین نہیں رہا کہ انہیں انصاف ملے گا۔
यही वो मकाम है जहां विजिलेंटी जस्टिस जन्म लेती है। जब नौजवान देखते हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान खुद कानून नहीं मानते बल्कि पूरा निज़ाम ही गैर कानूनी बुनियादों पर खड़ा है, फॉर्म 47 और आलम खान साहब की मिसालें सबके सामने हैं, तो फिर ये रद्द अमल सामने आता है। अब खबरें चल रही हैं कि झगड़ा करने वाले 7 नौजवान थे, जिनमें से 5 पीटीआई के थे। आजकल तो ये एक फैशन बन चुका है, किसी को भी रगड़ना हो फौरन कह दो पीटीआई, इमरान खान। मैं और मेरे तमाम सहाफ़ी दोस्त ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौम, ये नौजवान बुनियादी तौर पर सुलझे हुए हैं, लेकिन आप इन्हें धकेल रहे हैं लाकानूनियत की तरफ, जहां इनके पास कोई चॉइस नहीं बचती। अगर ये निज़ाम इंसाफ दे, अगर झूठ बोलकर टिकट बेचने वाले से पूछगछ हो, अगर जिम्मेदार को जवाबदेह ठहराया जाए, तो कभी कोई नौजवान अपने हाथ में कानून लेने का नहीं सोचेगा। नौजवानों के रवैये पर तनकीद करने से पहले जरा इन बड़ों को देखें जिनके बारे में जौहरान निज़ामानी ने लिखा है। जौहरान निज़ामानी एक पीएचडी स्टूडेंट साफ कहता है, भाई आपका माहौल ख़त्म हो चुका है, आप अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज भी वही पुराना तरीका अपनाया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़ियाउल हक के दौर का रेफरेंडम था कि अगर आप इस्लाम पर यकीन रखते हैं तो इसका मतलब है कि ज़ियाउल हक 5 साल के लिए सदर हैं। आज भी कोई न कोई सेंसिटिव इशू उठा लिया जाता है, उसकी आड़ में मुखालिफिन की ज़बान बंद कर दी जाती है, खुद सब कुछ झूठ की बुनियाद पर किया जाता है और जो इस झूठ की निशानदही करे उसे खामोश करा दिया जाता है। फिर नतीजा यही निकलता है जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अच्छा जी, अब ज़रा इस मामले की तरफ आते हैं। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि फजला काजी साहिबा और उनके शौहर जौहरान के वालिद बिलाशुबा बहुत अच्छे अदाकार हैं, लेकिन सच ये है कि जितनी शोहरत और पहचान जौहरान निज़ामानी के इस एक मजमून ने दी, शायद वो बरसों की अदाकारी से भी ना हुई हो। ये मजमून सिर्फ चंद दिन रहा और फिर इसे डिलीट करवा दिया गया। अगर ये डिलीट ना होता तो मुमकिन है कि इतनी तवज्जो भी ना मिलती, मगर बहरहाल इस सारे मामले में इज्जत और वक़ार जौहरान नहीं कमाया है। अब आते हैं रजब भट्ट साहब के मामले की तरफ। मियां अली इश्क और रजब भट्ट कराची की अदालत में गए। वहां जो कुछ वकला की जानिब से हुआ वो सबके सामने है। उसके बाद जब पर्चा दर्ज करवाया गया तो पंजाब बार काउंसिल ने कराची बार एसोसिएशन की दरखास्त पर मियां अली इश्क का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वकला का कोर्ट के साथ एक ख़ास रिश्ता है और पूरी कौम इस वक्त उनकी तरफ देख रही है कि यही लोग आगे बढ़कर इस मुल्क को इस आईनी खिलवाड़ से निकालेंगे जो आजकल हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब फौजी वापस आए, फैमिलियां आबाद हुईं, तो बच्चों की एक बड़ी तादाद पैदा हुई। इस नस्ल को बूमर्स कहा जाता है। आज जिनकी उम्र तकरीबन 60, 62, 64 साल के करीब है, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद मिलेनियल्स हैं, साइलेंट जनरेशन है और जेन ज़ी भी है। इन सब पर बात फिर कभी सही। असल नुक्ता यही है जो जौहरान कह रहा है, पुराने हथकंडे अब नहीं चलेंगे। नौजवानों के पास आज इंटरनेट है, इन्फॉर्मेशन है, शऊर है, इनकी सेंस ज़्यादा है। अब उन्हें नारों से, गानों से या म्यूज़िक से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब वो सब कुछ समझते हैं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक।